اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عقائد اسلام سے متعلق چند بنیادی چیزوں کو سیکھیں گے۔ تقوی اور پرہیزگاری انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر نجات خطرے میں ہے، اور تقوی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جمعے کے خطاب میں بھی تقوی سے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان عقائد اسلام سے آگاہ ہو، واقف ہو، عقیدے کی دلیل جانتا ہو جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں۔ دوسرا، احکام شرعیہ اور عملیہ کے سے متعلقہ اس کو علم بھی ہو اور اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو۔ اور اس سے پھر تیسرا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ مستحبات کے درجے میں ہوتا ہے کہ ہر مستحب کو، ہر اچھے عمل کو، ہر نیک عمل کو وہ اختیار کرے، تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو دو درجے، دو مرحلے تو لازم اور ضروری ہیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرے، کیونکہ عقیدہ جو ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہوتا، سوچ اور فکر اور خیال اور نظریے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس میں آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف آپ کو یہ اعتقاد اور یقین رکھنا پڑتا ہے کہ خالق کائنات ایک ہے، واحد ہے، تو اس کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے احکام شرعیہ عملیہ، اس کا علم بھی حاصل کریں گے اور کس طرح سے ان کو کرنا چاہیے وہ بھی سیکھنا لازم اور ضروری ہوگا، اور پھر اس پر عمل کے نتیجے میں انسان متقی بنتا ہے۔ عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان تو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یہ علم جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اور قاعدہ ہے اصول فقہ کہ امر جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی چیز لازم کرنا مراد ہوتا ہے، یہ موجب وجوب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ، تو ہر ایک پر اس بات کو جاننا لازم کر دیا گیا۔ کیا جاننا لازم کر دیا گیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یوں نہیں فرمایا قل، کہو کہ اللہ ایک ہے، کہتے تو سبھی ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا تو اپنے عقیدے کا اظہار ہے، یہ اقرار ہے اسلام کا، لیکن یہاں فرمایا قل نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَاعْلَمْ، علم حاصل کر، سیکھ۔ تو یہ علم پر عمل جو ہے وہ بغیر سیکھے نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو سیکھنا ضروری ہوگا۔ اب اس میں کیا سیکھنے کا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو دلیل سیکھنی ہوگی کہ اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں ہے، تو الہ کس کو کہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کیا کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہوتی ہے، اور کوئی اور لائق عبادت کیوں نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل جب آپ دلیل سے جانیں گے تب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کو پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیکھو تم۔ یوں نہیں کہ ابا نے بتا دیا اللہ ایک ہے تو چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، والدین نے جو عقائد سکھائے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ جس کے ہاتھ میں آتا ہے، جس کی ٹریننگ میں آتا ہے، وہ اس کے عقیدے کو لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ لے لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے پر جو کچھ اس کو سکھایا گیا ہے اس کو اسلام پر پیش کرنا ضروری ہے کہ میرے گھر والوں نے، میرے بڑوں نے مجھے ٹھیک چیزیں سکھائی ہیں یا نہیں سکھائی ہیں۔ کتنی رسمیں ہمارے اندر جاری ہوتی ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ خواتین کے مخصوص ایام سے متعلق بڑی بوڑھیوں سے پوچھ لو تو وہ پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ 40 دن کا ایک رٹا لگایا ہوا، 40 دن تک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی قلیل کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور ایک دن میں بھی عورت پاک ہو سکتی ہے اور نماز روزہ وہ کرے گی، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ 40 دن کو اور کراس کرے گا تو پھر وہ استحاضہ بنے گا۔ تو اب یہ بڑی بوڑھیوں کو سن لیں، وہ ایک ہی بات کرتی ہیں 40 دن۔ یہ غلط سوچ ہے یا نہیں ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے ابا نے، ہماری بڑی بوڑھیوں نے۔ تو جو بڑوں نے سکھایا ہے وہ ضروری نہیں ہے صحیح سکھایا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنی یہ حق ہے یا نہیں ہے لا الہ الا اللہ؟ بتائیں، حق ہے نا؟ حق ہے نا؟ اس حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق، تم مانتے بھی ہو پھر بھی سیکھ، تاکہ
جب تو دلیل سے ان چیزوں کو سیکھ لے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں حق پر ہوں. پہلی بات اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. دوسری بات تجھے کوئی تیرے عقیدے کے متعلق شک میں مبتلا نہیں کر سکے گا، تیرے عقیدے سے تجھے ہٹا نہیں سکے گا. تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ تو دوسرے کے عقیدے کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ جب کوئی کسی شک میں مبتلا ہوگا اور تیرے سامنے آئے گا، ہمارے سامنے آئے گا، تو چونکہ ہم نے دلیل سیکھی ہوئی ہوگی ہم اس کو دلیل سے قائل کریں گے تو اس کی ایمان کی حفاظت بھی ہو جائے گی. تو کتنا فائدہ ہے علم حاصل کرنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ فرمایا ہے، جیسے اقیمو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح سے یہ بھی امر ہے، حکم ہے، اور حکم کا ترک گناہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم جس نے نہیں سیکھا وہ گناہ میں مبتلا ہے، جتنی تاخیر کرتا رہے گا وہ اس گناہ میں مبتلا رہے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس تفسیر کو ذکر فرمایا کہ جو چیز آپ پر فرض کی گئی ہے اس کا علم فرض، جو واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب، جو سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت، مستحب کا علم حاصل کرنا مستحب. تو 3 درجے تو ایسے ہیں کہ جس میں ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا، فرض ترک کرے گا گناہ گار ہوگا، واجب علم ترک کرے گا سیکھے گا نہیں گناہ گار ہوگا، اور سنت موقدہ کا علم نہیں سیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ سنت موقدہ ہے اور چھوڑتا چلا جائے گا. اور سنت موقدہ کا ترک اصاعت ہوتا ہے اور اصاعت گناہ ہے. تو جب تک پتہ ہی نہیں چلے گا تب تک علم عمل کیا کیسے جا سکتا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ عقائد کا علم دلیل کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ بندہ، آپ بھی یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں مسلمان، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے نا، قرآن پہ کس کا ایمان ہے؟ مسلمان کا ایمان ہے. تو مسلمان سے فرما رہا ہے فَاعْلَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ، اس کو سیکھ. وہ مانتا ہے، اس کے باوجود اس کو کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ بھی آپ کو سکھایا گیا ہے اس کو آپ کو اسلام پر پیش کرنا ہوگا کہ مجھے جو سکھایا وہ اسلام کے موافق ہے کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی، اس کو اختیار کیے رہیں گے، اس پر جم جائیں گے، اس کی دلیل کو سیکھ لیں گے. اور اگر کہیں کوئی غلطی خامی کا پتہ چلتا ہے تو اس پہ ڈٹ جائیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، تبھی ہمارا اسلام ٹھیک ہوگا نا. اور ڈٹ جائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. لیکن یہ ٹھیک ہوگا کیسے؟ جب جاننا شروع کریں گے.